اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قربانیوں کی توفیق عطا فرمائی، عید الاضحیٰ کی خوشیاں عطا فرمائی۔ تو محترم، آگے قربانیاں اس لیے دی جاتی ہیں، اللہ کی راہ میں مال اس لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول پاک راضی ہو جائیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول پاک راضی ہو جائیں۔ تو میرے دوست، آج سے آپ دیکھ لیں، آج آپ کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ فجر کی نماز تو ہو چکی ہے اس وقت، الحمدللہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سارے احباب اٹھیں اور تیاری کریں، اور آج کی جو فجر کی نماز رہ گئی ہے اس کو قضا کر لیں اور باقی 4 نمازیں ادا فرما لیں، کیونکہ شیطان کا جو بہت بڑا حملہ ہوتا ہے نا بے نمازی پر، وہ یہ ہوتا ہے کہ لو جی صبح سے انشاءاللہ کل سے ہم 5 نمازیں شروع کریں گے۔ تو میرے دوست، یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا، جو وہ اپنے پیروکاروں کو دیتا ہے، اور جو بھی نماز نہیں پڑھتا ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور اس کے نفس کو ابھارتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور دن رات اسی پہ لگے رہیں جو وہ چاہتا ہے۔ تو میرے دوست، یہ جو نمازیں ہیں، یہ نماز نور ہے۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں ہے کہ نماز نور ہے، نماز برہان ہے، اور نماز قیامت والے دن نجات ہے۔ تو میرے دوست، اتنی بڑی نعمت ہے، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، سارے انسانوں پر نماز فرض ہے، یہ کوئی نہ کہے کہ نماز فرض نہیں ہے، نہیں۔ جو اسلام نہیں لایا وہ پہلے اسلام لائے گا اور پھر نماز پڑھے گا، اور جو اسلام لایا ہے اس کے بعد اب اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہ نماز پڑھے 5 وقت، اور اللہ توفیق دے حج کرے، اللہ توفیق دے ماہ رمضان کے روزے رکھے، قربانیاں کرے، صدقہ و خیرات کرے، سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو میرے دوست، یہ شیطان نہیں چاہتا، جو دشمن مبین ہے وہ نہیں چاہتا، جس نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے قسمیں کھائیں کہ میں ان کو ضرور جو ہے وہ گمراہ کروں گا، ان کو ایسے کروں گا، جہنم جو ہے بھروں گا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے ساتھ ان کو جو تیرے پیچھے چلیں گے، جو میرے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، میری مخلص بندگی کریں گے، میرے راستے کو اپنائیں گے، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے، محبوبوں کی پیروکاری کریں گے، پیروی کریں گے، تو ان کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے تیرے سمیت اس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے ڈرو اور اٹھو، ابھی نماز کی تیاری کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ جہنم سے انسان کو دور کرتی ہے اور جنت میں لے جاتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ کہیں گے نماز کی بھی کنجی ہے، تو حدیث پاک پڑھ لیں، نماز کی کنجی وضو ہے۔ ابھی آپ اٹھ کے وضو کر لیں گے، جو ہی اذان ہوگی، بلکہ کوشش کریں اذان سے پہلے وضو کریں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 3 کیٹیگریوں کا ذکر ہوا، وہ جو جن کے چہرے کل قیامت والے دن ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جب بھی نماز کا وقت آیا اسی وقت سب کو چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے وضو کر لیا اور وہ اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ احیاء العلوم میں یہ روایت درج ہے۔ تو میرے دوست، کچھ وہ احباب ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی نماز کا وقت ہوتا ہی نہیں تھا تو پہلے سے ہی وضو کر کے تیاری کر لیتے تھے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یہ خوش بخت کون لوگ ہیں؟ تو آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں کہ اذان بعد میں ہوتی، یہ مسجد میں پہلے ہوتے۔ تو میرے دوست، یہ نماز جو مومن کی معراج ہے، جو مومن کا نور ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے
کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو اعمال میں سے احب الاعمال، سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو میرے دوست کوشش جاری رکھیں۔ یہ نفس جو شیطان کا چیلا ہے وہ نماز کی طرف نہیں آنے دیتا، وہ دنیا کی پوجا پر لگاتا ہے، وہ غلط کاموں پر لگاتا ہے، غلط کاموں کی طرف وہ بارتا ہے، شر پھیلاتا ہے، شر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور نماز جو ہے وہ خیر ہے، خیر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دین جو ہے دین اسلام، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ساری امتوں سے بہتر امت ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور فرمایا نماز بھی برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ، ایک صاحب نوجوان حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور برے کاموں سے چھوٹ نہیں ہوتی تھی، ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ تہجد گزار بھی ہے، بندہ بڑا نیک ہے، نیک کام کرتا ہے، لیکن فلاں فلاں کام اس کے بڑے عجیب ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تہجد گزاری، آہوازاری، اس کی نماز ان قریب اسے برائی سے چھڑا لے گی، برائی سے بچا لے گی۔ ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو سچی توبہ عطا فرما دی اور وہ برائی سے کلیاتاً بچ گیا۔ تو میرے دوست اٹھیے، نماز ظہر کی تیاری کیجیے اور وضو بھی فرما لیجیے نماز ظہر کے لیے۔ اور نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے دیکھیں شرائط کیا کیا ہیں، سن لیں۔ جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جس جگہ پر نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، اور نماز کا وقت بھی ہو، قبلہ رو منہ بھی ہو۔ تو میرے دوست یہ نماز کی شرائط ہیں۔ عمومی جو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ بالغ پر نماز فرض نہیں، لیکن اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت 7 کا انتظار نمودار ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز سکھاؤ، اور جب بچہ 10 سال کا ہو تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور سختی بھی فرمائی، جب 12 سال کا ہو اس کے باوجود نہیں نماز پڑھتا تو فرمایا اسے گھر سے نکال دو۔ تو میرے دوست یہ دین حق پر استقامت کے لیے بڑی ضرورت ہے اس وقت۔ اپنے بچوں کی تربیت فرمائیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، آہوازاریاں کیجیے، کیونکہ یہ نہیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ جنت میں جائے اور جو اولاد ہے وہ جہنم میں جائے، معاذ اللہ، نہیں۔ کوشش کیجیے میرے دوست ان کو دین پڑھانے کی، ان کو دینی ویڈیوز دکھائیں، ان کو دینی کلپ دکھائیں، ایسی چیزیں وہاں گھر میں آپ کو آسان سا طریقہ بتاتا ہوں۔ گھر میں محفل ذکر رکھیں، جتنے گھر والے ہیں سارے اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کیجیے۔ انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کے دلوں میں اللہ تعالی اپنے ذکر کی برکتیں عطا فرما دے گا، اپنے ذکر کا نور عطا فرما دے گا، ان کے سینوں کو اپنے ذکر کے نور سے بھرپور فرما دے گا۔ اور انشاءاللہ عزیز، پتہ ہے آپ کو، آسمان والے یوں کر کے جھانک کر دیکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو دوست بیٹھے اٹھتے اللہ کا ذکر کیجیے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیجیے، نمازیں ادا فرما لیجیے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کیجیے، حج نہیں کیا، حج فرض تھا تو ابھی نیت کر لیجیے، انشاءاللہ نیت کا ثواب علیحدہ ملے گا اور پورا سال اس کی برکتیں بھی ہوں گی۔ اور سچی توبہ فرما لیجیے، گناہوں سے سچی توبہ کرتے رہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے اور میری اور آپ کی بخشش ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
یہ نیک پیغام خود بھی سنیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ یہ بھی